البتہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں اور فتح مکہ کے بعد ایمان والوں کے درجات میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، جیسا کہ ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں دیکھتے ہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کا ورثہ تو اللہ ہی کے لیے ہے، تم میں سے اور کوئی اس کے برابر ہو نہیں سکتا جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نزدیک جن کا بڑا درجہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی نیک جزا دونوں گروپس کے لیے ہے، لیکن جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور خرچ کیا ان کا درجہ بہرحال بعد میں جو خرچ کرنے والوں سے بہت بلند ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا اور جہاد کیا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا، اینڈ اٹ واز ویری انسرٹن آلسو، حالات بہت انسرٹن تھے اور بہت زیادہ چانسز ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے خدا نخواستہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو لوگ تھے ان کا جو اخلاص ہے، یعنی وہ کس قدر زیادہ ہوگا، اور ان کا جو جذبہ اور ان کا تڑپ اور ان کا جو ایمان کا جو لیول تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان سے بہت بلند تھا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔